بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ ابداً ابدا گرینڈ حیات ہوٹل کا بال روم اس وقت اسکرپس نیشنل اسپیلنگ بی کے 92 مقابلے کے 2 فائنلسٹ سمیت دیگر شرکاء، ان کے والدین، بہن بھائیوں اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجود لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہونے کے باوجود اس وقت پن ڈراپ سائلنس کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دونوں فائنلسٹ کے درمیان راؤنڈ 14 کھیلا جا رہا تھا۔ 13 سالہ نینسی اپنا لفظ اسپیل کرنے کے لیے اس وقت اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ پچھلے 92 سالوں سے اس بال روم میں دنیا کے بیسٹ اسپیلر کی تاج پوشی ہو رہی تھی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقامی مقابلے جیت کر آنے والے 15 سال سے کم عمر کے بچے اس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ ایسی ہی ایک بازی کے شرکاء آج بھی اسٹیج پر تھے۔ ساسافراس۔ نینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کا لفظ سنا۔ اس نے پروناؤنسر کو لفظ دہرانے کے لیے کہا، پھر اس نے خود اس لفظ کو دہرایا۔ وہ چیمپئن شپ ورڈز میں سے ایک تھا، لیکن فوری طور پر اسے وہ یاد نہیں آ سکا۔ بہرحال اس کی ساؤنڈ سے وہ اسے بہت مشکل نہیں لگا تھا، اور اگر سننے میں اتنا مشکل نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا وہ ٹرکی لفظ ہو سکتا تھا۔ 9 سالہ دوسرا فائنلسٹ اپنی کرسی پر بیٹھا، گلے میں لٹکے اپنے نمبر کارڈ کے پیچھے انگلی سے اس لفظ کو اسپیل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کا لفظ نہیں تھا، لیکن وہاں بیٹھا ہر وہ بچہ بھی غیر ارادی طور پر اس وقت یہی کرنے میں مصروف تھا جو مقابلے سے آؤٹ ہو چکا تھا۔ نینسی کا ریگولر ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ اس نے لفظ کو اسپیل کرنا شروع کیا، SASS۔ وہ پہلے 4 لیٹرز بتانے کے بعد ایک لمحے کے لیے رکی۔ زیر لب اس نے باقی کے 5 لیٹرز دہرائے، پھر دوبارہ بولنا شروع کیا، AFR۔ وہ ایک بار پھر رکی۔ دوسرے فائنلسٹ نے بیٹھے بیٹھے زیر لب آخری 2 لیٹرز کو دہرایا، US۔ مائک کے سامنے کھڑی نینسی نے بھی بالکل اسی وقت یہی 2 لیٹرز بولے اور پھر بے یقینی سے اس گھنٹی کو بجتے سنا جو اسپیلنگ کے غلط ہونے پر بجتی تھی۔ حیرت صرف اس کے چہرے پر نہیں تھی، اس دوسرے فائنلسٹ کے چہرے پر بھی تھی۔ پروناؤنسر اب ساسافراس کی درست اسپیلنگ دہرا رہا تھا۔ نینسی نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کیں۔ آخری لیٹر سے پہلے A ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے یوں کیا سوچ کر لگا دیا؟ اس نے خود کو کوسا۔ تقریباً فخر رنگت کے ساتھ نینسی گراہم نے مقابلے کے شرکاء کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ رنر اپ کو کھڑے ہو کے داد دی جا رہی تھی۔ 9 سالہ دوسرا فائنلسٹ بھی اس کے لیے کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچنے پر اس نے نینسی سے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ نینسی نے ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواباً وش کیا اور اپنی سیٹ سنبھال لی۔ ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے اور وہ دوسرا فائنلسٹ مائک کے سامنے اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ نینسی نے کسی موہم سی امید کے ساتھ اسے دیکھنا شروع کیا۔ اگر وہ بھی اپنے لفظ کو مس اسپیل کرتا تو وہ ایک بار پھر فائنل راؤنڈ میں واپس آ جاتی۔ That was a catch-22۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ اس کے لیے کہہ رہا تھا یا وہ اس لفظ کو واقعی اپنے لیے بھی catch-22 ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی ایسا ہوتا، کوئی بھی ہوتا یہی چاہتا۔ سینٹر اسٹیج پر اب وہ 9 سالہ فائنلسٹ تھا۔ اپنی شرارتی مسکراہٹ اور گہری سیاہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اسٹیج پر کھڑے چیف پروناؤنسر کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ جوناتھن جواباً مسکرایا تھا، اور ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ رکھنے والا وہ وہاں واحد نہیں تھا۔ وہ 9 سالہ فائنلسٹ اس چیمپئن شپ کو دیکھنے والے کراؤڈ کا سویٹ ہارٹ تھا۔
اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، چمکتی ہوئی تقریباً گول آنکھیں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح بے حد اینیمیٹڈ تھیں، اور اس کے تقریباً گلابی ہونٹ جن پر وہ وقتاً فوقتاً زبان پھیر رہا تھا اور جن پر آنے والا ذرا سا خم بہت سے لوگوں کو بلا وجہ مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ معصوم فتنہ تھا، یہ صرف اس کے والدین جانتے تھے، جو دوسرے بچوں کے والدین کے ساتھ اسٹیج کی بائیں طرف پہلی صف میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھے دوسرے فائنلسٹ کے والدین کے برعکس وہ بے حد پرسکون تھے۔ ان کے چہرے پر اب کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ جب ان کا بیٹا چیمپئن شپ ورلڈ کے لیے آ کر کھڑا ہوا تھا، ٹینشن اگر کسی کے چہرے پر تھی تو وہ ان کی 7 سالہ بیٹی کے چہرے پر تھی، جو 2 دن پر مشتمل اس مقابلے کے دوران دباؤ میں رہی تھی، اور وہ اب بھی آنکھوں پر گلاسز ٹکائے پورے انہماک کے ساتھ اپنے 9 سالہ بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو پروناؤنسر کے لفظ کے لیے تیار تھا۔ کیپیلیٹی، جوناتھن نے لفظ ادا کیا۔ اس فائنلسٹ کے چہرے پر بے اختیار ایسی مسکراہٹ آئی جیسے وہ بمشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں پہلے کلاک وائز پھر اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہال میں کچھ کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں۔ اس نے اس چیمپئن شپ میں اپنا ہر لفظ سننے کے بعد اسی طرح ری ایکٹ کیا تھا، بھیجی ہوئی مسکراہٹ اور گھومتی ہوئی آنکھیں۔ کمال کی خود اعتمادی تھی۔ کئی دیکھنے والوں نے اسے داد دی۔ اس کے حصے میں آنے والے الفاظ دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل تھے۔ یہ اس کی ہارڈ لک تھی، لیکن بے حد روانی سے، بغیر اٹکے، بغیر گھبرائے، اسی پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سر کرتا رہا تھا، اور اب وہ آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈیفینیشن پلیز۔ تعریف۔ اس نے اپنا ریگولر ٹائم استعمال کرنا شروع کیا۔ لینگویج آف اوریجن، زبان کا ماخذ۔ اس نے پروناؤنسر کے جواب کے بعد اگلا سوال کیا۔ اٹالین۔ اس نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں ہونٹوں کو دائیں بائیں حرکت دی۔ اس کی بہن بے حد پریشانی اور دباؤ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے والدین اب بھی پرسکون تھے۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔ وہ ایسے تاثرات کے ساتھ پچھلے تمام الفاظ کو اسپیل کرتا رہا تھا۔ یوز ان اے سینٹینس پلیز۔ اسے جملے میں استعمال کریں، وہ اب پروناؤنسر سے کہہ رہا تھا۔ پروناؤنسر کا بتایا ہوا جملہ سننے کے بعد اس نے گلے میں لٹکے ہوئے نمبر کارڈ کی پشت پر انگلی سے اس لفظ کو اسپیل کیا۔ یور فنش ٹائم سٹارٹس۔ اسے ان آخری 30 سیکنڈز کے شروع ہونے پر اطلاع دی گئی جس میں اس نے اپنے لفظ کو اسپیل کرنا تھا۔ اس کی آنکھیں بالآخر گھومنا بند ہو گئیں۔ کیپیلیٹی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے لفظ کو دہرایا اور پھر اسے اسپیل کرنا شروع ہو گیا۔ CAPPELL۔ وہ اسپیلنگ کرتے ہوئے ایک لفتہ رکا، پھر ایک سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ اسپیل کرنا شروع کیا۔ ETTI۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور بہت دیر تک گونجتا رہا۔ اسپیلنگ بی کا نیا چیمپئن صرف ایک لفظ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ تالیوں کی گونج تھمنے کے بعد جوناتھن نے اسے آگاہ کیا تھا کہ اسے اب ایک اضافی لفظ کو اسپیل کرنا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ اس لفظ کو اسپیل نہ کر سکنے کی صورت میں نینسی ایک بار پھر مقابلے میں واپس آ جاتی۔ وائسنیس 2۔ اس کے لیے لفظ پروناؤنس کیا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، پھر اس کا منہ کھلا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ او مائی گاڈ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ شاکڈ تھا، اور پوری چیمپئن شپ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی آنکھیں اور وہ خود اس طرح جامد ہوا تھا۔ نینسی بے ساختہ اپنی کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، تو بالآخر کوئی ایسا لفظ آ گیا تھا جو اسے دوبارہ چیمپئن شپ میں واپس لا سکتا تھا۔ اس کے والدین کو پہلی بار
اس کے تاثرات نے کچھ پریشان کیا تھا۔ کیا کرنچ تھا ان کا بیٹا اب اپنے نمبر کارڈ سے اپنا چہرہ حاضرین سے چھپا رہا تھا۔ حاضرین اس کی انگلیوں اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑی آسانی سے اسکرین پر دیکھ سکتے تھے، اور ان میں سے بہت سو نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہمدردی محسوس کی تھی۔ وہاں بہت کم ایسے تھے جو اسے جیتتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ہال میں بیٹھا ہوا صرف ایک فرد ریلیکسڈ تھا۔ ریلیکسڈ یا ایکسائٹڈ کہنا مشکل تھا، اور وہ اس بچے کی 7 سالہ بہن تھی جو اب اپنے ماں باپ کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، اور جس نے بھائی کے تاثرات پر پہلی بار بڑے اطمینان کے ساتھ کرسی کی پشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ گود میں رکھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت آہستہ آہستہ اس نے بے تابی کے انداز میں بجانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے بیک وقت اس کے تالی بجاتے ہاتھوں اور اس کے مسکراتے چہرے کو الجھے ہوئے انداز میں دیکھا، پھر اسٹیج پر اپنے لرزتے کانپتے کنفیوزڈ بیٹے کو جو نمبر کارڈ کے پیچھے اپنا چہرہ چھپائے انگلی سے نمبر کارڈ کے پیچھے کچھ لکھنے اور بڑبڑانے میں مصروف تھا۔ ہال اب آہستہ آہستہ تالیاں بجا رہا تھا۔ وہ اب اپنا کارڈ نیچے کر چکا تھا، یوں جیسے ذہنی تیاری کر چکا ہو۔ 92 اسپیلنگ بی کے فائنل مقابلے میں پہلی بار پہنچنے والا وہ فائنلسٹ اپنی قسمت آزمانے کے لیے تیار تھا۔ WEISSNICHTWO ہمین سکندر نے ایک ہی سانس میں رکے بغیر چیمپئن شپ ورڈ کے ہجے کیے، کسی روبوٹ کی طرح بنا رکے خلا میں دیکھتے ہوئے، یوں جیسے وہ ان حروف کو خلا میں کہیں لکھا دیکھتے ہوئے پڑھ رہا تھا۔ وہ اس مقابلے کا پہلا لفظ تھا جسے اس نے بنا رکے اس طرح ادا کیا تھا، ورنہ وہ ہر لفظ کو سوچ سوچ کر ہجے کرتا تھا، یوں جیسے ناپ تول رہا ہو۔ An unknown place ایک نامعلوم مقام۔ اس نے لفظ کے ہجے کرتے ہی اسی رفتار سے اس کا مطلب بتایا، پھر اس کی نظریں پروناؤنسر پر ٹکیں۔ پروناؤنسر کے منہ سے نکلی درست کی آواز ہال میں گونج اٹھنے والی تالیوں کی آواز میں گم ہو گئی تھی۔ ہال میں اب حاضرین، والدین اور بچے اپنی اپنی سیٹوں سے تالیاں بجاتے ہوئے کھڑے ہو رہے تھے، جو 92 اسپیلنگ بی کے نئے فاتح کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، جو اسٹیج پر فلیش لائٹس اور ٹی وی کیمروں کی چکا چوندھ کر دینے والی روشنیوں میں ساکت کھڑا تھا، دم سادے، گنگ، اس کی گول آنکھیں گھومنا تک بھول گئی تھیں، یوں جیسے وہ ابھی تک اس شوق سے نکل نہ پایا ہو کہ وہ جیت چکا ہے۔ یہ ہمین سکندر تھا، اور یہ ہمین سکندر ہی ہو سکتا تھا۔ تالیوں کی بہرا کر دینے والی گونج اور کیمروں کی خیرہ کر دینے والی روشنی میں اس 9 سالہ بچے نے خود کو سنبھالا، اپنے اعصاب اور حواس پر ایک ہی وقت میں قابو پانے کی کوشش کی، اور پھر جو پہلا جملہ اس کے سامنے لگے مائک نے حاضرین تک پہنچایا تھا، اس نے ان تالیوں کی گونج میں ایک بلند شگاف قہقہے کی آواز کو بھی شامل کیا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکا۔ حاضرین کی ہنسی نے جیسے اسے کچھ اور کنفیوز کیا، پھر نادم، پھر پرجوش، اور پھر اس نے سر جھکا کر حاضرین کی تالیوں کا جواب دیا، پھر ایک قدم آگے بڑھا کر ججز کی اس قطار کا جو حاضرین سے کچھ آگے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب کھڑے تالیاں بجا رہے تھے، پھر اس نے پلٹ کر اس طرف دیکھا تھا جہاں اس کے ماں باپ اور رئیسہ بیٹھے تھے، وہ بھی اب سب کے ساتھ کھڑے اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ ہمین سکندر تقریباً بھاگتا ہوا ان کی طرف گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اسپاٹ لائٹ بھی گئی جو اس سے پہلے اسٹیج پر اس کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ وہ تالیاں بجاتی اور آنسو بہاتی امامہ سے آ کر لپٹا تھا، پھر اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے اسی تیزی سے امامہ کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو دونوں ہاتھوں سے رگڑے، پھر ان ہاتھوں کو اپنی شرٹ پر رگڑتے ہوئے وہ سالار سے لپٹ گیا۔
ڈیڈ آئی میک یو پراؤڈ؟ کیا آپ کو مجھ پر فخر ہوا؟ اس نے ہمیشہ کی طرح باپ سے پوچھا۔ ویری پراؤڈ، بہت فخر، اس نے اسے تھپکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں چمکیں، مسکراہٹ گہری ہوئی، پھر وہ رئیسہ کی طرف گیا۔ دونوں ہتھیلیاں پھیلاتے ہوئے اس نے بازو ہوا میں بلند کرتے ہوئے رئیسہ کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں پر ہائی فائی کیا۔ اپنے گلے میں لٹکا نمبر کارڈ اتار کر اس نے رئیسہ کے گلے میں ڈالا، پھر جھک کر اسے تھوڑا سا اٹھایا۔ وہ کھلکھلائی۔ حمید نے اسے نیچے اتارا اور اسی طرح بھاگتا ہوا واپس اسٹیج کے درمیان چلا گیا، جہاں میزبان اب اس سے پھر بات چیت کرنے کے لیے منتظر کھڑا تھا۔ آخری لفظ کتنا مشکل تھا۔ ابتدائی کلمات کے بعد میزبان نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ وہ چند سیکنڈز پہلے سب فائنلسٹ سے ہاتھ ملاتے، ان کی مبارکبادیں وصول کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچا تھا۔ ہال میں موجود سب لوگ اب دوبارہ نشستیں سنبھال چکے تھے اور تقسیم انعامات کی تقریب دیکھنے کے منتظر تھے۔ آخری لفظ تو بے حد آسان تھا، حمید نے بڑے اطمینان سے کندھے اچکا کر کہا۔ ہال میں کہکہا گونجا۔ تو پھر مشکل کیا تھا؟ میزبان نے چھیڑ چھاڑ والے انداز میں کہا۔ اس سے پہلے پوچھے جانے والے سارے الفاظ حمید نے بے حد سنجیدگی سے ترکی بہ ترکی کہا۔ ہال میں پہلے سے زیادہ اونچا کہکہا بلند ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہر لفظ بھول گیا تھا، بس تکے لگاتا رہا، ہر لفظ کے ہجے کرنے کے لیے بس آخری لفظ تھا جو میں آنکھیں، کان، ناک سب بند کر کے بھی ہجے کر سکتا تھا۔ وہ روانی سے کہتا گیا۔ ہال میں تالیاں اور کہکے لگتے رہے۔ وہ اس بچے کی حاضر جوابی، خوش مزاجی اور بزدل سنجی کی داد دیتے ہوئے محظوظ ہو رہے تھے، لیکن اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ ہال میں بیٹھی ہوئی صرف رئیسہ تھی، جو یہ جانتی تھی کہ وہ حرف بہ حرف ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس سے آخری لفظ کے علاوہ واقعی سارے لفظ بھولے تھے، اور وہ اس کے تاثرات دیکھ کر ہی یہ جان جاتی تھی کہ وہ ایک بار پھر اپنا لفظ ہجے کرنا بھول گیا تھا، اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھی وہ اپنی انگلیوں کی پوروں پر اس کے لیے دل ہی دل میں دعا کرنا شروع کر دیتی۔ اور آخری لفظ اتنا آسان کیوں لگا تھا آپ کو؟ میزبان نے پھر پوچھا۔ ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے رئیسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حمید نے بڑے فخریہ انداز میں کہا، کیونکہ میں اور میری بہن وائس نش 2 نامعلوم مقام سے آئے ہیں۔ ہال ایک بار پھر تالیوں اور کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ ہال میں لگی اسکرین پر گلاسز لگائے شرماتی ہوئی رئیسہ ابھری تھی، جس کے اطراف میں بیٹھے امامہ اور سالار بھی اس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔ حمید نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ دونوں پچھلے کئی ہفتوں سے اس ایک لفظ کا استعمال اپنے لیے اتنا باقاعدگی سے کر رہے تھے کہ یہ ان کی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا تھا۔ رئیسہ اور حمید یہ سمجھتے تھے کہ وہ دونوں کسی نامعلوم تصوراتی دنیا سے آئے تھے، جو صرف ان دونوں کو پتہ تھی، ان دونوں کو نظر آتی تھی، کسی دوسرے کو نہیں۔ وہ دونوں انوکھے تھے، اور یہ ان دونوں کا ذاتی خیال تھا۔ یہ پچھلے کچھ ہفتوں میں پائی جانے والی ان دونوں کی نئی فینٹیسی کا نام تھا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ حمید سکندر اپنی اس فینٹیسی کا نام بھول جاتا جو یکدم اس کے سامنے حقیقت بن کر آ گئی تھی۔ رئیسہ فخریہ انداز میں اپنے اس پارٹنر کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی طرح وائس نش 2 سے آیا تھا، اور اس لفظ کو واقعی آنکھیں، کان، ناک بند کیے بھی دہرا سکتا تھا پروناؤنسر کے منہ سے، اس طرح جس طرح وہ پچھلے 2 سال عنایا اور جبریل کے نام رہی تھی۔ ان دونوں نے بھی حمید کی طرح پہلی بار شریک ہو کر اس چیمپئن شپ کو اپنے نام کر لیا تھا۔ اسپیلنگ بی کی وہ ایکٹیویٹی امامہ نے اپنے گھر میں رئیسہ کے لیے سٹارٹ کی تھی۔ اس کی زبان سیکھنے کی صلاحیت، لنگوسٹک سکلز کو بہتر کرنے کے لیے نئے لفظ سیکھنا، اس کے ہجے کرنا، انہیں درست تلفظ کے ساتھ بولنا سکھانا،
ان کا مفہوم اور پھر روزمرہ کی گفتگو میں ان کا استعمال، وہ ایکٹیویٹی بڑھتے بڑھتے ان کے لیے ایکٹیویٹی نہیں، روٹین کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ اور اس روٹین کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ان چاروں بچوں کا ذخیرہ الفاظ، ووکیبلری اپنی عمر کے بچوں سے بہت زیادہ اچھا تھا۔ مقابلوں میں حصہ لینے کا خیال بھی انہیں کبھی نہ آتا۔ اگر وہ اپنی ووکیبلری کی وجہ سے پہلے ہی اپنے اسکول میں نمایاں نہ ہوتے۔ حمین کی گفتگو کے دوران جو اپنی تیاری پریکٹس کی روٹین کے حوالے سے کر رہا تھا، کیمرہ بار بار امامہ اور سالار کو ہال میں لگی بڑی اسکرین پر دکھا رہا تھا، کیونکہ وہ اس چیمپئن کے والدین تھے جو اس وقت سینٹر اسٹیج پر تھا۔ ان کے آس پاس بیٹھے دوسرے مقابلے میں حصہ لینے والے بچوں کے والدین وقتاً فوقتاً ان سے آ کر مل رہے تھے، وہ مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، بے حد پرسکون انداز میں، دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ، یوں جیسے یہ سب کچھ معمول کی بات ہو، عام بات ہو، اور واقعی یہ سب ان کے لیے عام سی بات تھی۔ ان کی لائق اولاد نے ان کے لیے یہ سب عام سی بات ہی کر دیا تھا۔ زندگی میں اب تک ان سب کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی میں ایسے بہت سے فخر کے لمحات آئے تھے، ایسے لمحات جن کی یادوں کو وہ ساری عمر عزیز رکھ سکتے تھے۔ ممی، اگلے سال میں حصہ لوں گی۔ ان دونوں کے درمیان بیٹھی ہوئی رئیسہ نے اپنے گلے میں لٹکے حمین کے کارڈ کو ہلاتے ہوئے سرگوشی میں امامہ کو اطلاع دی۔ امامہ نے اسے تھپکا، جیسے تسلی دے کر حامی بھر رہی ہو۔ اسٹیج پر اب حمین کو ٹرافی دی جا رہی تھی۔ تالیوں اور سیٹیوں، فلیش لائٹس کی چکا چوند اور میوزک کی گونج میں حاضرین ایک بار پھر کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے داد دے رہے تھے، اور وہاں سے کئی کلومیٹر دور واشنگٹن کے ایک قدرے نواحی علاقے کے ایک گھر میں بیٹھے جبریل اور عنایہ ٹی وی پر اس پروگرام کی لائیو کوریج دیکھتے ہوئے اسی خوشی اور جوش کا حصہ بنے ہوئے تھے جو اسکرین پر انہیں اس ہال میں نظر آ رہا تھا۔ عنایہ تھوڑی دیر پہلے اپنے ٹیسٹ کی تیاری ختم کر کے بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے وہ امامہ اور سالار کے ساتھ نہیں جا سکی تھی، اور جبریل اس کے لیے پیچھے رک گیا تھا۔ وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے بھی بار بار اپنے کمرے سے نکل کر ٹی وی لاؤنج میں آ کر ٹی وی پر صرف حمین سے پوچھا جانے والا لفظ سنتی۔ وہ اور جبریل میکانیکی انداز میں بیک وقت اس لفظ کے ہجے کرتے، اس سے پہلے کہ حمین اس کے ہجے کرتا۔ پھر وہ بے یقینی سے اپنے چھوٹے بھائی کی وہ ہنسی دیکھتے جو اس لفظ کے رد عمل میں آتی، اور پھر وہ اسے کوشش کرتے ہوئے دیکھتے اس لفظ کو اسپیل کرنے کے لیے۔ وہ ہر صحیح آخری حرف پر ان دونوں کے سینوں سے بیک وقت سانس خارج ہوتا، یوں جیسے جان میں جان آ گئی ہو، اور اس کے بعد عنایہ ایک بار پھر ٹی وی لاؤنج سے غائب ہو جاتی۔ اور اب جب کہ اس تیسری ٹرافی کا ان کے گھر ہی آنے کا فیصلہ ہو گیا تھا تو وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ ان سب کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا، حسد اور رقابت کا نہیں۔ یہ خاصیت ان چاروں میں ہی نہیں تھی۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ جبریل اس وقت اپنے لیے ملک شیک بنانے میں مصروف تھا۔ عنایہ اس کے دروازے کی طرف جانے کے بجائے خود دروازے پر چلی گئی۔ کی ہال سے اس نے باہر جھانکا، وہاں 11 سالہ ایرک کھڑا تھا۔ عنایہ چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑی رہی، الجھن کا شکار۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا، ان کا ہمسایہ تھا، اس کے والدین ان کے فیملی فرینڈز تھے۔ جبریل گھر پر نہ ہوتا تو وہ دروازہ کبھی نہ کھولتی۔ یہ اس کے ماں باپ کی ان سب کے لیے اکیلے گھر پر ہونے کی صورت میں ہدایات تھیں، مگر اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ وہ باہر کی ہال پر نظریں جمائے یوں کھڑا تھا جیسے اس سوراخ میں سے یہ دیکھ پا رہا ہو کہ اسے اندر سے دیکھا جا رہا تھا، اور دیکھنے والا کون تھا یہ بھی۔ باہر کون ہے؟ وہ جبریل تھا جو اچانک ہی وہاں آ گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹی،
پھر اس نے کہا، ایرک۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، بے مقصد۔ وہ کسی بھی وقت دوستوں یا جاننے والوں کو گھر نہیں بلا سکتے تھے، لیکن ایرک کے لیے ان سب کے دل میں ہمدردی تھی۔ اچھا، آنے دو، شاید اسے بھی ٹیسٹ کا کچھ پوچھنا ہو۔ جبریل نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، دونوں ہاتھ اپنی جینز کی جیبوں میں ڈالے۔ ایرک نے دروازہ کھلنے پر اپنے امریکن لب و لہجے میں ہمیشہ کی طرح بمشکل انہیں السلام علیکم کہا، جسے وہ ہمیشہ ہی کی طرح بمشکل سمجھے۔ مبارک ہو، ایرک نے وہیں کھڑے کھڑے جبریل کے پیچھے جھانکتی عنایا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، جبریل نے بھی اتنا ہی مختصر جواب دیا۔ وہ بات کرتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے۔ ایرک اسی طرح جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر آ گیا۔ تم نے ٹیسٹ کی تیاری کر لی؟ عنایا اس سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ نہیں، وہ چلتے ہوئے لاؤنج میں آ گیا۔ ٹی وی پر وہ اب ایک بار پھر اسی پروگرام کی لائیو کوریج دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ بس ایسے ہی، اس نے عنایا کی طرف دیکھے بغیر ٹی وی اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ بیٹھ جاؤ، عنایا نے اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر کہا۔ جبریل تب تک لاؤنج کے ایک طرف موجود کچن ایریا میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ایرک، تمہاری ممی کو پتہ ہے کہ تم یہاں ہو؟ جبریل کو فریج میں سے دودھ نکالتے ہوئے اچانک خیال آیا۔ میرا خیال ہے، ایرک نے جواباً کان سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ انہیں نہیں پتہ؟ جبریل دودھ کی بوتل کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے ٹھٹکا۔ اسے پچھلے ہفتے کا خیال آیا تھا، جب ایرک کی ممی سے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئی تھیں اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ وہ بتائے بغیر گھر سے نکلا تھا، اور وہ اتفاقاً اسے ڈھونڈنے لگیں تو انہیں پتہ چلا وہ گھر پر تھا ہی نہیں۔ تبھی وہ ان لوگوں کے گھر آئی تھیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا وہ انہیں کہیں اور نہیں تو وہ وہاں مل جائے گا۔ ممی گھر پر نہیں ہیں۔ ایرک نے جبریل کی تنبیہی انداز کو بھانپ لیا تھا۔ کہاں گئی ہیں؟ جبریل کبھی اتنی پوچھ گچھ نہ کرتا اگر یہ ایرک نہ ہوتا تو۔ کہیں نہ کہیں ان سب کو پتہ تھا کہ وہ بعض دفعہ ان سے جھوٹ بولتا تھا اور بڑے اطمینان سے بولتا تھا، اور یہ عادت اس سے پہلے نہیں تھی۔ 1 سال پہلے جب اس کا باپ زندہ تھا، کسی دوست کے پاس گئی ہیں۔ سبل اور مارک بھی ان کے ساتھ گئے ہیں، اس نے جبریل کو بتایا۔ ٹی وی پر اب کوریج ختم ہو کر کریڈٹس چل رہے تھے۔ تم ساتھ نہیں گئے؟ عنایا نے اس سے پوچھا۔ مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی، اس نے ترکی بترکی کہا۔ عنایا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اب ریموٹ ہاتھ میں لیے اس کا معائنہ اس طرح کرنے اور اس کے بٹنوں کو چھونے میں مصروف تھا جیسے زندگی میں پہلی بار ریموٹ دیکھا ہو۔ عنایا کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اسے اندازہ تھا وہ اس کی بات پر اسے دیکھ رہی ہوگی۔ چلو پھر ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، عنایا نے جواباً اسے کہا۔ اسے واقعی تشویش ہوئی تھی کہ ایرک نے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ ایک بار پھر ٹیسٹ میں برا سکور لینے والا تھا۔ یہ سب واپس کب آئیں گے؟ ایرک نے اس کی آفر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے بات بدلنے کی کوشش کی۔ ٹیسٹ کی تیاری اس کی زندگی کا مسئلہ نہیں تھا، اس کی زندگی کے مسائل کچھ اور تھے۔ واپس آ رہے ہوں گے، عنایا نے اسے بتایا اور اسے دیکھنے لگی۔ اسے پتہ تھا اب وہ بے مقصد، بے معنی سوال کرتا رہے گا تاکہ وہاں بیٹھا رہے، تب تک جب تک وہ وہاں سے بھی بیزار نہیں ہو جاتا۔ اسے ایرک پر ترس آیا تھا۔ پچھلے 1 سال سے ہمیشہ ہی آتا تھا، وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس کی کلاس کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھا۔ 1 سال میں وہ اوسط سے بھی کم ہو گیا تھا۔ تم اپنی ممی کے ساتھ نہیں گئے؟ عنایا نے اس سے کہا۔ اس نے ایک لمحہ قبل جبریل کی ملک شیک کی آفر رد کی تھی۔ ہاں، میں جا سکتا تھا لیکن میں نہیں گیا۔ میں کوئی گیم کھیل سکتا ہوں؟ اس نے ایک ہی جملے میں جواب اور سوال کیا۔
عنایا ہچکچائی۔ نہیں، عنایا کے بجائے جبریل نے جواب دیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا تھا۔ اس وقت ہمارے گھر میں کوئی گیمز نہیں کھیلتا، کافی دیر ہو چکی ہے۔ جبریل نے اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے گھر کے قوانین نرمی سے بتائے۔ وہ روز گیمز نہیں کھیل سکتے تھے، وہ رات کو بھی گیمز نہیں کھیل سکتے تھے۔ عام طور پر وہ اس وقت تک ڈنر کر چکے ہوتے، لیکن آج حمین کے اس مقابلے میں شرکت کی وجہ سے ڈنر لیٹ ہو گیا تھا۔ لیکن میں تو ایک آؤٹ سائیڈر ہوں اور مہمان بھی، ایرک نے چند لمحے سوچنے کے بعد جبریل سے کہا، جو اب ٹی وی پر CNN لگا کر بیٹھا تھا۔ نہیں، تم باہر کے نہیں ہو، جبریل نے جواباً اسے کہا۔ ایرک بول نہیں سکا، وہ جیسے ان سے یہی سننا چاہتا تھا۔ میں ڈنر ٹیبل سیٹ کر دوں، سب آنے والے ہوں گے۔ عنایا اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب لاؤنج میں ہی ایک حصے میں لگی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر میٹس اور پلیٹیں رکھنے لگی۔ ایرک کچھ دیر وقفے سے اسے اور جبریل کو دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے وہاں اپنی موجودگی بے مقصد نظر آئی تھی۔ جبریل نیوز بلیٹن میں مہو تھا، عنایا ٹیبل سیٹ کرنے میں۔ ایرک پھر بھی وہاں سے جانے پر تیار نہیں تھا۔ اس گھر میں زندگی تھی، سکون، جو اب اس کے گھر میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بے مقصد CNN دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر عنایا کے پاس آ گیا اور کچھ کہے بغیر خود ہی ٹیبل سیٹ کرنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ 8 کرسیوں والی ٹیبل پر عنایا نے 7 میٹس لگائے تھے اور ایرک نے یہ نوٹس کیا تھا۔ اس نے جیسے کہے بغیر یہ جان لیا تھا کہ وہ وہاں سے کھانا کھا کر جائے گا۔ وہ اکثر ان کے گھر کھانا کھا لیتا تھا، پاکستانی کھانا بھی، صرف تازہ کھانے کی خواہش میں، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ضرورت کے تحت۔ اس کے اپنے گھر میں کیرولین کھانا ویکنڈ پر بنا کر فریز کیا کرتی تھی، پھر وہ پورا ویک وہی کھانا بار بار گرم ہو کر کھایا جاتا۔ ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، 1 سال سے ہو گیا تھا جب سے اس کا باپ ایک حادثے میں ہلاک ہوا تھا۔ کیرولین وکیل تھی، ایک نامور اور بے حد مصروف وکیل۔ 3 بچوں کی باپ کے بغیر اکیلے دیکھ بھال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کیریئر کو بھی سنبھالنا اسے بہت مشکل لگنے لگا تھا۔ وہ نہ جاب بدل سکتی تھی، نہ ہی اپنے کیریئر کے اس اسٹیج پر اپنا پروفیشن۔ گھر میں رہنے والی ماں بننا اس کی خواہشات میں سے تھا بھی نہیں۔ شوہر کی حادثاتی موت ایک صدمہ تھی۔ وہ اور جیمز 15 سال سے اکٹھے تھے اور ایک مثالی جوڑا تھے۔ 15 سال کی رفاقت کے بعد اچانک ایک دن پھر اکیلے ہو جانا تکلیف دہ تھا، لیکن مستقبل کا عدم تحفظ ایک اور مسئلہ تھا۔ وہ مشرقی عورت نہیں تھی کہ صرف بچوں کو اپنا ساتھی اور زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے صرف انہیں کافی سمجھتی اور انہی کے سہارے اپنی زندگی گزار لیتی۔ اسے اپنی زندگی میں کسی ساتھی کی تلاش اور ضرورت بھی تھی، جو جیمز کے کار کریش کے 6 ماہ بعد ایک کولیگ کی شکل میں مل گیا تھا۔ زندگی بالکل نارمل نہیں ہوئی، لیکن کچھ بہتر ہونے لگی تھی، کم از کم کیرولین کے لیے۔ اس کے دونوں جڑواں بچے 6 سال کے تھے اور ایرک 10 سال کا تھا جب کار کے حادثے میں جیمز کی موت واقع ہوئی تھی۔ سبل اور مارک سنبھل گئے تھے، وہ ابھی چھوٹے تھے اور جیمز کے ساتھ ان کی وابستگی ایسی نہیں تھی جیسی ایرک کی تھی۔ وہ باپ کے ساتھ حد سے زیادہ اٹیچ تھا۔ وہ لوگ جس سبرب میں رہ رہے تھے، وہاں 15-20 گھروں میں رہنے والے سارے ہی لوگ پروفیشنلز اور اعلیٰ قابلیت کے حامل تھے۔ کچھ دوسری قومیت سے تعلق رکھتے تھے، جیسے سالار اور امامہ کا خاندان۔ وہ ایرک کے بالکل ساتھ والے گھر میں تھے۔ ان کا لون مشترکہ تھا۔ ایرک کی پیدائش سے بھی پہلے سے جیمز نے وہ گھر قسطوں پر لیا تھا، لیکن سالار اور اس کا خاندان تقریباً 2.5 سال پہلے وہاں آ کر رہنا شروع ہوا تھا۔ سالار اور جیمز کسی فائنینشیل فرم میں کچھ عرصہ کام کر چکے تھے اور ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے تھے۔ دونوں خاندانوں میں میل ملاپ بڑھنے کی وجہ
سالار کے بچوں کا اسی اسکول میں ایڈمیشن تھا جہاں ایرک تھا۔ انایا ایرک کی کلاس میں تھی۔ یہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی دوستی کا آغاز تھا، اگر اسے دوستی کہا جا سکتا تو۔ انایا بہت الگ تھلگ رہنے والی بچی تھی۔ وہ بہت نرم خو اور شائستہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سوچ سنبھل کر بات کرنے والی۔ ایرک بھی بے حد باتونی نہیں تھا، لیکن لاؤبالی تھا، شرارتی، خوش مزاج، دوستانہ عادات رکھنے والا ایک امریکن بچہ۔ وہ انایا کی طرف اس کی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے متوجہ ہوا تھا۔ اس نے دنوں میں اس کلاس میں آ کر دھاک بٹھائی تھی۔ وہ ان کی کلاس کی پہلی سیاہ بالوں اور سیاہ آنکھوں والی دودھیا رنگت کی لڑکی تھی، اور اپنی لمبی خمدار پلکوں کی وجہ سے پہچانی جا سکتی تھی۔ ایرک کو وہ کیوٹ لگتی تھی، اس لیے بھی کیونکہ وہ کلاس کی دوسری لڑکیوں کی طرح ہر وقت پٹر پٹر بولتی نظر نہیں آتی تھی، نہ ہی ہر ایک سے بحث کرتی نظر آتی تھی۔ اس کو اپنا دوست بنانے کی کوشش ایرک کی طرف سے ہوئی تھی اور 1 سال تک جاری رہی تھی۔ وہ انایا کے گھر بھی آتا جاتا تھا، لیکن یہ سب کچھ رسمی تھا۔ اس کی فیملی کے لوگ دوسرے ہمسایوں کے بچوں کی طرح اس سے بھی اچھے طریقے سے ملتے تھے، لیکن یہاں وہ بے تکلفی اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ انایا کو اپنی گرل فرینڈ کہہ سکتا۔ وہ لوگ مسلم ہیں، اور مسلم ایسے ہی ریزروڈ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک بار اپنے باپ سے انایا اور اس کے والدین کے حوالے سے لمبے چوڑے سوالات کیے تھے، اور اس کے باپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے سمجھایا تھا۔ 1.5 سال گزرنے کے بعد سب کچھ ڈرامائی انداز میں بدلا تھا۔ اس کے باپ کی موت کے بعد انایا نے پہلی بار خود اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، جب وہ تقریباً 2 ہفتے کے بعد پہلی بار اسکول گیا تھا، اور اسکول جانے کے باوجود وہ ہر کلاس میں کچھ بھی کام کیے بغیر خالی ذہن کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ اس کے تمام فرینڈز اور کلاس فیلوز نے باری باری آ کر اس کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی، اور پھر اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف ہو گئے تھے۔ لیکن ایرک اگلے کئی دن اسکول جاتے ہوئے بھی دوسرے بچوں کی طرح معمول کی سرگرمیوں میں خود کو مصروف نہیں رکھ سکا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب انایا اور اس کی دوستی شروع ہوئی تھی۔ وہ کلاس ورک میں اس کی مدد کرنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا، وہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ ہمدردی تھی جو انایا اور اس کی فیملی کو یکدم اسے اتنی توجہ دینے پر مجبور کر رہی تھی، اور اس ہمدردی نے بڑے عجیب انداز میں اسے ان لوگوں کا محتاج کیا تھا۔ سالار کا خاندان وہ واحد خاندان اور گھر نہیں تھا جہاں ایرک کا آنا جانا تھا۔ وہ اپنے آس پاس کے ان تمام گھروں میں ہی جاتا تھا جہاں اس کے ہم عمر بچے تھے۔ جس جگہ وہ رہتا تھا وہاں مختلف مذاہب اور مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے تھے، ایک آدھ انڈین، چند چائنیز، اکا دکا عرب، یہودی، اور پھر سالار اور امامہ کا گھر۔ اور ان سب گھروں میں وہ اگر کسی گھر کی طرف کھنچتا تھا تو وہ یہی آخری گھر تھا۔ ان کا گھر ویسا ہی گھر تھا جیسا کبھی اس کے باپ کی زندگی میں اس کا اپنا گھر تھا۔ اس کے ماں باپ بے حد مصروف ہونے کے باوجود ایرک پر توجہ دیتے تھے، خاص طور پر اس کا باپ جو خود اکلوتا تھا، اور اب کیرولین پوری کوشش کے باوجود ایرک کو اتنی توجہ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ سبل اور مارک کو زیادہ توجہ کا مستحق سمجھتی تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے، اور اگر وہ ایسا سمجھتی تھی تو یہ غلط بھی نہیں تھا، اور ایرک جیسے اپنے محور میں بھٹکتے ہوئے ایک سیارے کی طرح اس خاندان کے سیارے میں آیا تھا۔ ان سے متاثر، ان کا حصہ بن جانے کی خواہش میں ہومین اور رئیسہ کے ساتھ امامہ اور سالار کی آمد پر ان کا بے حد پرجوش طریقے سے استقبال کیا گیا تھا، اور استقبال کرنے والوں میں ایرک بھی تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہاں ان کے ساتھ ہومین سے خوش گپیاں کرتے وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں موجود ہے۔
کھانے کی میز پر ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور خوشگپیاں کرتے ہوئے ڈور بیل بجنے پر بھی ایرک کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ کیرولین ہوگی۔ وہ بے حد ناخوش تھی اور ہمیشہ کی طرح ان کے گھر آنے پر اس نے معمول کے انداز میں خوشگوار رسمی جملوں کا تبادلہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی ایرک کا پوچھا تھا اور ایرک کے وہاں ہونے کی تصدیق ہونے پر وہ اندر آئی تھی اور اس نے لاؤنج میں کھڑے کھڑے ایرک کو ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سبل اور مارک کو اس کے پاس چھوڑ کر کسی دوست کے ساتھ ڈنر پر گئی تھی اور وہ سبل اور مارک کے سوتے ہی گھر سے نکل آیا تھا، اور اب جب کیرولین واپس آئی تو اس نے سبل اور مارک دونوں کو گھر میں روتے ہوئے پریشان اور ایرک کو وہاں سے غائب پایا تھا۔ ایرک نے ماں کی ڈانٹ پھٹکار خاموشی سے سنی تھی۔ شرمندگی اگر اسے ہوئی تھی تو صرف اس بات کی کہ اس کا جھوٹ ان سب کے سامنے کھلا تھا جو اس نے مارک اور سبل کے حوالے سے بولا تھا۔ کیرولین سخت مزاج نہیں تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس کے اور ایرک کے درمیان عجیب سی سرد مہری آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ایرک جیمز کی موت کی وجہ سے اپسٹ تھا، لیکن وہ اس بات سے بیزار ہو چکی تھی۔ وہ 11 سال کا لڑکا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اپنی ذمہ داریاں محسوس کرے، اور اگر کچھ ذمہ داریاں اپنے سر نہیں لے سکتا تو کم از کم مزید کوئی مسئلہ بھی پیدا نہ کرے۔ ایرک کو ماں سے تب تک ہمدردی رہی تھی جب تک اس نے کیرولین کے نئے پارٹنر کو نہیں دیکھا تھا۔ باپ کی موت سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ کوئی اور اس کے باپ کی جگہ لینے والا تھا۔ اس کے اور کیرولین کے درمیان سرد مہری اور کشیدگی کی بنیادی وجہ یہی تھی جسے کیرولین بوجھ نہیں پائی تھی۔ ایرک کے جانے کے کچھ دیر بعد بھی وہاں خاموشی ہی رہی تھی۔ یہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس ساری صورتحال پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ ایرک کے ساتھ سب کو ہمدردی تھی، لیکن اب ان کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر سے دور کیسے رکھیں، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب کیرولین کو اس میل جول پر اعتراض بھی نہیں تھا اور وہ خود بھی کئی بار ایمرجنسی کی صورت میں سبل اور مارک کو ان کے پاس چھوڑ جاتی تھی۔ اتنا اچھا بچہ تھا، پہلے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا میں نے اسے، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے اسے۔ ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے امامہ نے جیسے تبصرہ کیا تھا، جیمز کی موت نے ایسا کر دیا ہے اسے، سالار نے میز سے اٹھتے ہوئے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ برتن سنک میں رکھتے ہوئے امامہ عجیب انداز میں ٹھنڈی پڑی تھی۔ 2 دن بعد سالار کا طبی معائنہ ہونا تھا۔ پہلے ہر 3 ماہ کے بعد اس کا طبی معائنہ ہوتا تھا، اب اس بار 6 ماہ کے بعد یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کے دماغ میں موجود ٹیومر کس حالت میں تھا، بڑھنے لگا تھا، گھٹنے لگا تھا۔ اس کے دماغ میں کوئی اور ٹیومر تو نہیں بن گیا تھا؟ ٹیومرز نے کچھ اور سیلز کو تو متاثر کرنا نہیں شروع کر دیا تھا؟ ایل پی، بی پی ٹی، ٹی ایم پی، سی ٹی ایس، سی بی سی، ایم آر آئی، پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ تھے جن کی رپورٹس وہ دم سادے دیکھتی رہتی تھی۔ ہر کلیئر رپورٹ اس کا سانس بحال کر دیتی، کوئی معمولی سی بھی خراب رپورٹ اسے بے حال کر دیتی۔ زندگی جیسے پھر 3 ماہ کے دائرے میں سمٹ کر آ گئی تھی۔ 3 ماہ کے بعد میڈیکل چیک اپ ہوتا اور پھر وہ 3 ماہ کے لیے جینے لگی، اور جب جب میڈیکل چیک اپ کی تاریخیں قریب آنے لگتیں امامہ کی بدحواسی میں بھی اضافہ ہونے لگتا، اور یہ سب کچھ 3 سال سے ہو رہا تھا، اور 3 سال سے ٹھیک تھا۔ اس کا آپریشن کامیاب رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کی ذہنی صلاحیت پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ چھوٹے موٹے اثرات آئے تھے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ انہیں تشویش لاحق ہوتی، لیکن اس کے باوجود امامہ ہاشم کو لگتا تھا زندگی بدل گئی ہے۔ اور اب سالار کی زبان سے جیمز کی موت کا ذکر سن کر اور اس موت نے اس کے بیٹے کو کیسے متاثر کیا تھا، وہ ایک بار پھر
اسی طرح منجمد ہو گئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے ہونے والی تقریب یکدم جیسے اس کے دماغ سے محو ہو گئی تھی۔ وہ چیک اپ جو 2 دن بعد ہونے والا تھا، اگر وہ ٹھیک رہتا تو پھر اس کا چیک اپ 3 کے بجائے 6 ماہ کے بعد ہوتا، سالار کی نہیں، جیسے اس کی اپنی زندگی کی میعاد 3 سے 6 ماہ بڑھنے والی تھی۔ کچن میں سنک کے سامنے کھڑے اس نے لاؤنج میں بیٹھے سالار کو دیکھا، اس کے گرد بیٹھے اس سے خوش گپیوں میں مصروف اپنے بچوں کو دیکھا۔ وہ خوش قسمت تھی کہ وہ اب بھی ان کی زندگیوں میں تھا، جیتا جاگتا، ہنستا مسکراتا، خوش باش، صحت مند۔ کم از کم کوئی اب اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اسے کوئی بیماری تھی، اور ایسی بیماری تھی۔ وہ صرف اپنی سرجری کے بعد صحت یابی اور علاج کے دورانیے میں بیمار لگتا تھا۔ سرجری کے لیے سر کے بال صاف کرا دینے کی وجہ سے بھی اور اس کے بعد ہونے والے علاج کی وجہ سے بھی تب اس کے چہرے پر یکدم جھریاں سی آ گئی تھیں۔ بہت کم وقت میں اس کا وزن بہت زیادہ کم ہوا تھا۔ وہ شاید اس کا نتیجہ تھیں۔ 6-7 ماہ وہ ایک کے بعد ایک چھوٹے بڑے انفیکشنز کا شکار ہوتا رہا تھا۔ وہ سرجری کے بعد واپس پاکستان آنا چاہتی تھی، لیکن آ نہیں سکی۔ وہ اسے وہاں اس طرح اکیلے یہ جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ کام چھوڑ کر گھر بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ آپشن اس کے پاس تھا بھی نہیں۔ سرجری کے 1 ہفتے بعد وہ دوبارہ صف کے پروجیکٹس لیے بیٹھا تھا، اور وہ صرف بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ تیمارداری، عیادت، دیکھ بھال، ان لفظوں کو سالار سکندر نے بے معنی کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ حتی المقدور اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہا تھا، جیسے ساری عمر اٹھانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ وہ پھر بھی اسے تنہا چھوڑ دینے پر تیار نہیں تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد وہ بالآخر صحت مند ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے نئے بال اگ آئے تھے، اس کا وزن بڑھ گیا تھا، اس کے چہرے سے وہ جھریاں غائب ہو گئی تھیں جو راتوں رات آئی تھیں۔ آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرے کی پلپلاہٹ بھی چلی گئی تھی۔ وہ اب ویسا ہی سالار نظر آتا تھا جیسا اس بیماری کی تشخیص سے پہلے تھا۔ ڈاکٹرز کہتے تھے اس کی صحت کی بحالی ناقابل یقین اور قابل رشک ہے۔ امامہ ہاشم پھر بھی مطمئن ہونے سے قاصر تھی۔ سالار کے ساتھ گزارے ہوئے شادی کے شروع کے 10 سالوں میں اس نے دنیا کی ہر نعمت چکھ لی تھی، ہر آسائش دیکھ لی تھی، لگژری کار سے پرائیویٹ پلینز کے سفر تک، سونے کے زیورات سے لے کر ہیروں تک، سب۔ وہ آدھی دنیا اس کے ساتھ گھومی تھی۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی تمنا اس نے کی ہو اور سالار نے اسے تمنا رہنے دیا ہو۔ وہ اپنی زندگی کے ان 10 سالوں پر پریوں کی کہانی لکھ سکتی تھی، لیکن ایسی زندگی گزارنے کے بعد بھی امامہ ہاشم کو زندگی کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہی لگی تھی۔ اس شخص کی زندگی، وہ اس کے پاس تھا تو دنیا کی کوئی اور چیز نہ ہونے کے باوجود بھی وہ خوش رہ سکتی تھی، ہنس سکتی تھی، جی سکتی تھی۔ باقی اور کچھ بھی نہ ہوتا، مہنگے کپڑے، زیورات، آسائشات، گھر، کچھ بھی نہ ہوتا، صرف اس کا ساتھ اس کے ساتھ رہتا تو وہ خوش رہ سکتی تھی۔ جینے کے لیے بس اتنا کافی تھا۔ اور اب ایک بار پھر اس کے میڈیکل چیک اپ کی تاریخ قریب تھی۔ ایک بار پھر اس کی نیندیں غائب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لاؤنج میں حمین کی کسی بات پر ہنستے ہوئے سالار کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اس کی سرجری کے بعد پہلی بار اسے دیکھنا یاد آیا تھا۔ 8 گھنٹے کی سرجری کے بعد پہلی بار اسے دیکھنا، پھر اگلی صبح اسپتال جا کر اسے دوبارہ دیکھنا۔ وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھول نہیں پاتی تھی۔ وہ تب بھی اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ جب وہ ہوش میں آیا تھا، اس کے متورم پپوٹے ہلنے لگے تھے۔
وہ آنکھیں کھولنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ سالار، سالار، وہ بے اختیار اسے پکارنے لگی تھی۔ ایک بار، دو بار، کئی بار۔ اس نے بالآخر آنکھیں کھول دی تھیں، سوجی ہوئی سرخ آنکھیں۔ وہ غنودگی میں تھا اور اس کیفیت سے لڑ رہا تھا۔ اس نے سالار کا چہرہ چھوا، ایک بار، پھر اس کا نام پکارتے ہوئے۔ اس بار سالار نے اسے دیکھا تھا، گردن ذرا سی موڑتے ہوئے، لیکن ان آنکھوں میں اس کے لیے کوئی پہچان، کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا، پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ امامہ کو جیسے دھچکا لگا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا؟ ڈاکٹرز نے اس خدشے کا اظہار آپریشن سے پہلے کیا تھا کہ اس کی یادداشت جا سکتی ہے۔ آپریشن کے مضمرات میں سے یہ ایک تھا۔ اس کے باوجود وہ شدید صدمے کا شکار ہوئی تھی، گنگ، دم بخود۔ وہ سرد ہاتھ پیروں کے ساتھ ان آنکھوں کو دیکھتی رہی تھی جو اسے ایک اجنبی کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ پھر جیسے ان آنکھوں میں چمک آنی شروع ہوئی، جیسے اس کا عکس ابھرنا شروع ہوا۔ اس کی پلکیں اب ساکت نہیں تھیں، وہ جھپکنے لگی تھیں، مانوسیت کا احساس دیتے ہوئے۔ بیڈ پر اس کے ہاتھ کے نیچے موجود سالار کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ اس کا نام اب بھی نہیں لے پا رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کا لمس شناخت کر رہا تھا، رد عمل ظاہر کر رہا تھا۔ 3 سال گزرنے کے بعد بھی امامہ اس سرجری سے پہلے اور اس سرجری کے بعد کا ایک ایک لمحہ گنوا سکتی تھی۔ وہ سب کچھ جیسے اس کے ذہن پر پرماننٹ نقوش کی طرح نقش تھا۔ سالار کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا تھا وہ اس کا نام نہیں تھا، وہ الحمدللہ تھا، اور امامہ کو پہلی بار الحمدللہ کا مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ اس نے امامہ کا نام اگلے جملے میں لیا تھا اور امامہ کو لگا اس نے زندگی میں پہلی بار اپنا نام سنا ہو، زندگی میں پہلی بار اسے اپنا نام خوبصورت لگا تھا۔ اس نے پہلی چیز پانی مانگی تھی اور امامہ کو لگا دنیا میں سب سے قیمتی چیز پانی ہی تو ہے، اور اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ کوئی مرتے ہوئے تو کلمہ پڑھتا ہے، پھر زندہ ہو جانے پر اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے کسی کو پہلی بار دیکھا تھا، اور اس سب کے دوران سالار نے امامہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ لمس نہیں تھا، جنت تھی جو ہاتھ میں تھی۔ تمہیں نہیں آنا یہاں؟ سالار نے یکدم اسے مخاطب کیا۔ وہ ابھی بھی کچن کے سنک سے ٹیک لگائے وہیں کھڑی تھی، دور تھی، اس لیے خود پر قابو بھی پا گئی تھی، آنسو بھی چھپا گئی تھی۔ ہاں، میں آتی ہوں۔ اس نے پلٹ کر سنک میں باقی برتن بھی رکھے۔ میں سب باتیں تو یہاں سے بھی سن رہی ہوں، اس نے کہا تھا۔ ممی، اگلے سال رئیسہ جائے گی، اسپیلنگ بی میں۔ حمین نے وہاں بیٹھے وہ اعلان کیا تھا جو رئیسہ اس سے پہلے ہی اس تک پہنچا چکی تھی۔ امامہ نے ٹوٹی بند کرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، وہ خود کو سنبھال چکی تھی، لیکن حمین کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ رئیسہ کیا کرے گی؟ اس نے صرف رئیسہ کا نام سنا تھا۔ ممی، میں بھی یہ ٹرافی جیت کر لاؤں گی۔ رئیسہ نے اس بار خود امامہ کو منصوبے کی بجائے مقصد بتایا۔